اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج سے ہم سیکنڈ ایئر کا جو انگلش ٹیکسٹ بک ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، KPK ٹیکسٹ بک، بورڈ پشاور، اور اس کا یونٹ نمبر 1 ہے سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سیرت طیبہ کیا ہے، اور مسلمان جو نوجوان ہیں، مسلم youth, how much the Sirat Tayyibah is important for them and how much the youngsters or the youth are following the Prophet ﷺ's teachings and his way of life, our sunnah. تو مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر نوجوان ہونے کے ناطے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سیرت طیبہ پر پوری طرح سے چلیں، پہلے اس کے بارے میں نالج ہو ان کو، اور پھر اس کے بعد سیرت طیبہ پہ وہ مکمل طور پر چلیں۔ تو it lets us know that how the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم led his life اور ہمیں کیوں اس کو فالو کرنی چاہیے۔ تو جو لیسن ہے یونٹ نمبر 1 سیرت طیبہ اینڈ the مسلم یوتھ، اس میں اس کی اہمیت اور how much we are following it and how we should follow it، تو یہ سب باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ یونٹ نمبر 1 پیج نمبر 2۔ اس لیسن کی شروعات جو ہیں وہ ایک آیت کے ترجمے کے ساتھ ہوئی، اور وہ اس طرح ہے: There is indeed a good model for you in the messenger of Allah, for the one who has hope in Allah and the last day, and who remembers Allah profusely. There is indeed a good model for you. یقیناً آپ کے لیے بہت بہترین، بہت اچھی ایک مثال ہے، اچھا ایک نمونہ ہے، ان دا میسنجر آف اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ فار دا ون، اس کے لیے، ہو ہیز ہوپ ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، جس کا اللہ پہ اور آخری دن پہ بھروسہ ہو، امید رکھتا ہو۔ ہیز ہوپ یعنی امید رکھتا ہو، ان اللہ، اللہ میں یا اللہ پر، اینڈ دا لاسٹ ڈے اور قیامت کے دن پر، ڈومس ڈے جس کو کہتے ہیں۔ اینڈ ہو ریممبرز اللہ پروفیوزلی، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، ورس نمبر 21۔ ان دس قرآنک ورس، اس قرآنی آیات میں اللہ المائٹی ہیز ڈکلیئرڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، to be the loftiest example to follow۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین، اعلیٰ ترین مثال قرار دیا ہے پیروی کرنے کے لیے۔ to be the loftiest example، اعلیٰ ترین مثال، to follow پیروی کرنے کے لیے۔ since he صلی اللہ علیہ وسلم was as per a hadith in صحیح البخاری کتاب المناقب، چیپٹر خاتم النبیین، حدیث نمبر 3342، 3342۔ The last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood۔ یعنی اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بریک ہے، وہ اینٹ ہیں جو کہ نبوت کے خوبصورت گھر کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی وہ فٹ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی ادروائز نائسلی بلٹ ہاؤس آف پروفیٹہڈ، یعنی نبوت کے ایک خوبصورت گھر کو تعمیر کرنے کے لیے اس کے لیے یہ آخری جو اینٹ ہے وہ اس پہ فٹ آتی ہو، اس کے لیے بالکل مکمل ہو، تو اس پہ یعنی نبوت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم came with a message، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئے تھے that was universal، جو کائناتی تھا، یعنی پوری کائنات کے لیے تھا، and perfect، اور مکمل تھا، covering all the possible aspects of human life، جو انسانی زندگی کے تمام ممکنہ پہلوؤں کو ڈھانپتا ہے، یعنی اس میں زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں معلومات ہے، مسائل کا حل ہے، اور تمام جو ممکنہ پہلو ہیں ان کو یہ کور کرتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ، یا یہ جو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ڈھانپتی ہے، تمام جو ممکنہ پہلو ہیں۔ دا لائف اینڈ ٹیچنگز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں، therefore can serve as a beacon for those، تو ایک بیکن کے طور پہ ایک
روشنی کے طور پہ، مشعل راہ کے طور پہ یہ جو کام کر سکتی ہے، یہ کام آ سکتی ہے. who seek success and perfection in life، جو زندگی میں کامیابی اور تکمیل، مکمل پن کی تلاش میں ہو. یعنی for those people who really want to be successful in this world and also in the world hereafter. And they want perfection in their life, in their character, in their personality. اگر یہ بندہ پرفیکشن چاہتا ہو تب ہی وہ اس کے لیے مشعل راہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ سیکھ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، سکسیس کامیابی، اینڈ پرفیکشن مکمل پن، تکمیل. اسلام has attached extraordinary value and importance to youths. اب اس پیراگراف میں یوتھ کی جو اہمیت ہے اسلام کی نظر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسلام has attached extraordinary value and importance to youths. اسلام نے نوجوانوں کو اور جوانی کی زندگی کو، جو جوانی کا دور ہوتا ہے، اس کو ایک غیر معمولی ویلیو دی ہے، امپورٹنس دی ہے، اہمیت دی ہے. یعنی اس کو ایک مقام دیا ہے، ویلیو دی ہے. ٹو یوتھس، نوجوانوں کو، ان دا ینگ ایج، اور جو جوانی کی زندگی ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم فار یوتھس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ قدر، ان کی عزت رکھتے تھے. ہیڈ اے ہائی اسٹیم، اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے احترام، عزت، رسپیکٹ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیوڈ them، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کرتے تھے. اینڈ reposed a strong confidence in them، اور ان میں بہت زیادہ مضبوط بھروسہ رکھتے تھے. reposed کا یہاں پہ مطلب ہے had، یعنی رکھتے تھے. had a strong confidence، confidence بھروسہ، اعتماد. in preparation for the battle of Uhud for instance، مثال کے طور پہ جنگ احد کی جب تیاری ہو رہی تھی، یعنی اس کی تیاری میں. for instance کا مطلب ہے for example. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم in reverence to the passions and emotions of the youth، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جو جذبات تھے اور جو احساسات تھے، جو جذبہ تھا، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے. ریورنس، رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا. went even against his own opinion، حتیٰ کہ وہ اپنی اوپینین کے خلاف گئے، انہوں نے اپنی اوپینین کو ترجیح نہیں دی. and decided to face the enemy، اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کا سامنا کریں یا کریں گے. outside the city، شہر کے باہر. in an open field، کھلے میدان میں. یہ جنگ احد میں دو طرح کی اوپینینس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو صحابہ تھے، جو ایلڈرز تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ دشمن کو قریب آنے دیں، شہر کا محاصرہ کرنے دیں. لیکن جو ینگسٹرز تھے انہوں نے یہ اوپینین اختیار کی کہ نہیں، ہم شہر سے باہر جا کر کسی کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے، سامنا کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے دشمن کا سامنا کریں گے. سملرلی ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ اے ٹینیجر اسامہ بن زید. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ٹینیجر تھا، نوجوان تھا، اسامہ بن زید، ابھی اس کی عمر 13 سے 19 کے بیچ جو ہوتا ہے اس کو ٹینیجر کہتے ہیں. تو نوجوان تھا وہ اسامہ بن زید. ایون اوور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز لائک ابو بکر رضی اللہ عنہ اینڈ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن ٹو اوینج اپون دا لاسز آف دا مسلم آرمی ان دا بیٹل آف موتا ان سیریا. تو یہ مثال جو انہوں نے دی ہے اسامہ بن زید کی، کہ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا، ترجیح دی. دوسرے جو صحابہ تھے اس میں موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز تھے، یعنی بہت زیادہ باادب، بہت زیادہ باعزت لوگ جو ہیں بڑے، وہ وہاں پہ موجود تھے. لیکن باوجود ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اس ایکسپیڈیشن پہ، اس مہم پہ بھیجا. ٹھیک ہے. جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن، تاکہ وہ جو فوجی ایکسپیڈیشن ہے، مہم ہے، اس کی سربراہی کرے، اس کی رہنمائی کرے. ٹو اوینج اپون دا لاسز آف دا مسلم آرمی، تاکہ وہ مسلمان آرمی کی جو لاسز ہیں، جو نقصانات ہیں، جو ان کو جانی نقصان ہوا تھا، ان کا بدلہ لے. اوینج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. ایک ہوتا ہے ریونج، ایک ہوتا ہے اوینج. یہ پیئرس آف ورڈس میں آتے ہیں. تو ریونج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ
اور اوینج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. تو اوینج ورب کے طور پہ آتا ہے، ریونج پھر ناؤن کے طور پہ آتا ہے. دا بیٹل آف موتا سیریا میں جو لڑی گئی تھی، شام میں جو لڑائی ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کا بدلہ لے. دس مچ لو اینڈ کانفیڈنس شون ٹوورڈز دا یوتھ. تو نوجوانوں کی طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ کانفیڈنس یا اعتماد جو دکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹورڈز دا یوتھ کی جانب، نوجوانوں کی طرف، نیسیسیٹیٹس. تو اس سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہوتی ہے دیٹ دے مسٹ ٹیک دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز دیئر رول ماڈل، کہ وہ یعنی نوجوان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانے، یعنی ایک بہترین نمونے کے طور پہ مانے، ان کی زندگی کو فالو کرے. اینڈ ماؤلڈ دیئر لائفز، اور اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگیوں کا تعین کریں، ان کو بنائیں. ماؤلڈ ٹو میک، ٹو فریم دیئر لائفز ان اکارڈنس ود ہز ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز. تو وہ ان کی تعلیمات اور ان کے جو سننا ہے، پریکٹسز ہیں، یعنی جو طور طریقے تھے ان کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی انتہائی باعزت طریقے سے اور اعلیٰ طریقے سے گزاری. ڈگنیفائڈ معزز، شرافت، باعزت. سبلائم اعلیٰ، of high value. Even before his accession to the position of prophethood، حتیٰ کہ جو نبوت کا مقام حاصل کرنے سے پہلے بھی، یعنی نبوت ان کو نہیں ملی تھی، اس پوزیشن پہ وہ نہیں پہنچے تھے، تو اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے he never indulged himself in voices that were prevalent in those days. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ گناہ یا وہ برائیاں نہیں کی جو ان دنوں عام تھی، جو ان دنوں غالب تھی، حاوی تھی معاشرے پر. انڈلج کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا، مشغول ہونا یا پھر شامل ہونا، اور وائسز کا مطلب ہوتا ہے برائیاں یا پھر گناہ. پریویلنٹ کا مطلب ہوتا ہے حاوی یا عام تھے اس وقت، کامن ان دوز ڈیز. ڈیورنگ ہز یوتھ، اپنی جوانی کے دوران، ہز نوبلٹی آف سول، یعنی روح کی جو اچھائی ہے، روح کی جو معزز پن ہے، کا جو شرافت ہے، یعنی روح کی شرافت. پیورٹی آف ہارٹ، دل کی جو پیورٹی ہے، پاکیزگی. اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو ٹروتھ اینڈ آنیسٹی، اور سچ اور ایمانداری کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا. ایڈہیرنس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کھڑا ہونا، اس کے لیے مطلب کوشش کرنا. اینڈ ہز سٹرن سینس آف ڈیوٹی، اور جو احساس ذمہ داری تھی، یعنی بہت زیادہ سخت احساسی ذمہ داری تھی ان کی. earned him the titles of الامین، the trustworthy، and الصادق، the true. تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ وسلم کو الامین اور صادق کے جو القابات ہیں وہ ملے تھے. تو وہ ان سب خصوصیات کی وجہ سے جو بیان کیے گئے ہیں کہ وہ الامین یعنی ٹرسٹ وردی، امانت دار، یعنی الصادق، اور ٹرو یعنی سچا. تو یہ خطاب ان کو ملے یا یہ القابات ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. Thus he صلی اللہ علیہ وسلم set an example for the youth. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، یعنی جو مسلمان نوجوان ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، the coming generations ہیں، آنے والی نسلیں، to follow the path of rectitude in all circumstances، کہ وہ تمام حالات میں نیکی کا راستہ فالو کریں، نیکی کے راستے پہ چلیں. rectitude نیکی، بھلائی، اچھائی. in all circumstances سارے حالات میں، یعنی حالات چاہیں جو بھی ہوں. and always to lead a pious and pure life، اور ہمیشہ وہ پرہیزگار اور پاک زندگی، شفاف زندگی گزاریں، یعنی تاکہ وہ پائس زندگی گزاریں، تاکہ ان میں پاکیزگی ہو، ان میں پرہیزگاری ہو، اور پیور لائف ہو، پاکیزہ لائف ہو، بہترین لائف ہو. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as youth. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کی زندگی ایک سرگرم یعنی چست اور Thus he صلی اللہ علیہ وسلم set an example for the youth of the coming generations.
تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے. یعنی وہ نوجوان جو آئندہ نسل آنے والی ہیں، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی جو سننا ہے ان کے ذریعے انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے ٹو فالو دا پاتھ آف ریکٹیٹیوڈ، یعنی کہ وہ نیکی اور بھلائی کا جو رستہ ہے وہ اختیار کریں. ریکٹیٹیوڈ بھلائی، اچھائی، نیکی. ان آل سرکمسٹانسز تمام حالات میں، سرکمسٹانسز حالات. ان آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، اور ہمیشہ کے لیے ایک پاکیزہ اور پرہیزگاری والی اور پاکیزہ زندگی گزاریں. نیکسٹ پیج نمبر 3 پہ آتے ہیں. دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as youth. ان نوجوانی کے طور پر یا جوان کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی چست، سرگرم اور بامانی زندگی گزاری تھی. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12، یعنی ابھی آپ بہت کم عمری میں تھے، 12 سال کی آپ کی جسٹ عمر تھی. ہی ٹوک پارٹ ان ٹریڈ ایکٹیویٹیز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. اینڈ اکمپنیڈ ہز انکل ابو طالب، اور اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا. اکمپنی کا مطلب ہے ساتھ دینا، سفر میں ساتھ دینا، جانا. اور وہ کہاں گئے تھے؟ ان اے بزنس ٹور ٹو سیریا، یعنی وہ شام گئے تھے بزنس ٹور پر، یعنی وہ تجارتی جو سفر تھا اس پر وہ گئے تھے سیریا، شام کی طرف. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee، اور جب عرب کے جو قبائل تھے ان کے چند پرجوش نوجوان، انرجیٹک یوتھس جو توانا تھے، پرجوش تھے، جذبے سے بھرے تھے، جب وہ اکٹھے ہوئے ٹو فارم اے پیس کمیٹی، ایک امن کی کمیٹی بنانے کے لیے، انڈر دا نیم آف حلف الفضل، اور یہ نام انہوں نے رکھا تھا اس کمیٹی کا حلف الفضل، اور اس کا مطلب ہے دا لیگ آف ورچو، یعنی نیکی اور بھلائی کا ایک گروہ. لیگ مطلب اے گروپ آف ورچو، نیک کام کرنے کی یا نیکی کی، بھلائی کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ لیگ بیہائنڈ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں رہے. لیگ بیہائنڈ پیچھے رہنا. اینڈ بیکیم این ایکٹیو ممبر آف دا کمیٹی، اور وہ اس کمیٹی کے ایک سرگرم رکن رہے. تو سملرلی بالکل اسی طرح when once a strife had arisen among various Arab clans، جب مختلف عرب کے قبائل میں ایک جنگ چڑھ گئی، ان میں ایک جھگڑا پیدا ہوا. اسٹرائف کا مطلب ہے جھگڑا، تنازع. کس چیز پہ تنازع کھڑا ہوا تھا؟ کلینز قبائل کو کہتے ہیں. اوور دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، الحجر الاسود، یعنی حجر الاسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا ایک تنازع ان کے درمیان کھڑا ہوا. in its place اپنی جگہ پر. It was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously. تو یہ 35 سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین ہی تھے جنہوں نے ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلے کو، سنجیدہ تنازع کو، جھگڑے کو ختم کرنے یا اس سے روکنے میں مدد دی، یا اس کو حل کرنے میں مدد دی. the issue very sagaciously، بہت ہی دانش مندی سے، عقل مندی سے. یعنی ان سب قبائل کو کے جو سردار تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کوئی ایسی چیز یا کپڑا کوئی چیز لے کر آئے جس میں حجر اسود کو رکھا جائے، اور پھر ہر ایک قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ایک نہ ایک حصہ جو ہے اس کا، اس چادر کا یا جو بھی چیز اس میں رکھی گئی تھی حجر اسود کو، تو وہ ایک ایک کر کے اٹھائیں اور پھر اس کو لے جا کے اپنی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا. تو اس طرح ان کی دانشمندی سے ایک بہت بڑا تنازع جو ہے وہ ختم ہوا. اور ان ادوار میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تنازع شروع ہوتا تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا، پھر یعنی ہمیشہ کے لیے یا پھر 100 سال تک وہ چلتا رہتا. تو بہت سارے قتل بھی اس میں ہو جاتے تھے. تو اگر یہ تنازع بڑھ جاتا تو شاید اس میں بھی بہت سارے لوگ قتل ہوتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دانشمندی سے، دانائی سے اس مسئلے کو حل کیا. تو یہاں تک ہم نے پیج نمبر 3 میں کچھ ایک پیراگراف پڑھا ہے، اور اس کے جو ووکیبلری ہے اس کو ایک نظر دیکھیں. اس کے آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ان کو سٹاپ کر کے، پاس کر کے آپ اس کو اپنے ساتھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی دا ووکیبلری ان دی اینڈ، اور یہاں اس جگہ پہ ہم اس کو فنش کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پیراگرافس ہیں
اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔